معزز احباب، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم احباب، آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان یقیناً بذات بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے، اور وہ عنوان ہے دور حاضر میں عشق رسول کی اہمیت۔ اس عنوان کو میں دو پہلو پر رکھتا ہوں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں محبت مصطفیٰ عشق رسول ہے کیا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دور حاضر میں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ میں اپنے عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ گوہر بار میں نذرانے عقیدت پیش کرنے درود پاک کا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں تمام چیزوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، خواب و اشارتاً کنایتاً۔ یقیناً جب قرآن پاک جو دیکھنے میں ایک کتاب سے معلوم ہوتی ہے، اس میں اتنی زیادہ جامعیت ہے کہ دنیا کی ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں اگر ہے تو یہ مسلم بات ہوگی کہ اس میں کسی بھی چیز کا ذکر تفصیلاً نہ ہو، ہر چیز کا ذکر اشارتاً کنایتاً ہو، لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی کسی چیز کا ذکر خصوصی طور پہ کیا جائے، اگر کسی چیز کا ذکر اس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے تو یہ واضح بات ہے کہ اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور انہی چند چیزوں میں سے ایک موضوع، ایک عنوان محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ بھی ہے۔ یقیناً قرآن نے محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ میں کیا سکھایا ہے ایک مستقل عنوان ہے، مستقل موضوع ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بیٹھنا ہے تو ہمیں کیسے حاضر ہو وہ طریقہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ یہ واضح چیز بتاتی ہے ہمیں کہ تمام چیزوں میں سب سے اہم اگر ہے ہمارے لیے تو محبت مصطفیٰ ہے اور عشق رسول ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 پر ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ محبوب تم فرما دو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، بھائی، بہن، ازواج اور تمہارے مال، تمہاری وہ تجارتیں جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو، تمہارے وہ گھر جو تمہیں خوب عزیز ہو، اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آڑے آتی ہیں، اگر یہ چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلنے سے مانع ہوتی ہیں تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہاری طرف آنے والا ہے۔ اور اللہ فاسقوں کو رہنمائی راہ نہیں دیتا ہے، اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ اگر محبت مصطفیٰ اگر ہمارے پاس ہے، محبت مصطفیٰ اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں تمام چیزوں کا پسے پش ڈال کر کے سب سے پہلے ہمیں محبت مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ چیزیں ہم عملی صورت میں لا سکتے ہیں، کیا اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسی کے حدیث پاک اسی مفہوم میں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر تم میں سے کوئی بھی شخص کامل مومن ہو سکتا ہے، کامل مومن ہونا چاہتا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ گھر والے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے، وہ کامل مومن ہو جائے گا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے، ہم اسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ کو لیں؟ کیا جب ہمارے گھر والوں کی جانوں پہ پڑی ہے اس وقت محبت مصطفیٰ کو ہم آگے رکھیں؟ کبھی یہ وہم گزر سکتا ہے کہ شاید ایسا کسی نے نہ کیا ہو، شاید یہ کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ موجود ہے، کتاب المغازی والسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ انس مالک سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا وقت تھا۔ جنگ احد میں جس وقت آقا علیہ السلام کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی، قتل محمد، آقا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ میں بے چینیاں پھیل گئی، ہر طرف بے قراریاں آ گئی۔ اس وقت ایک انصاری صحابیہ اپنی گھر سے نکلتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کچھ لاشوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ حضرت انس مالک فرماتے ہیں میں نہیں جانتا سب سے پہلے کس کے پاس سے وہ گزری، لیکن اس نے گزرتے ہوئے کہا من ھذا، یہ لاشیں جو پڑی ہیں کون ہے یہ؟ سامنے والے نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تیرے باپ ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے شوہر ہیں، یہ تیرا کنبہ، تیرا خاندان ہے۔ اس وقت اگر اس جگہ ہم ہوتے تو تصور کریں کہ جب ہمارا پورا کنبہ، پورا خاندان، پورا گھر ہمیں شہید ہو کے ہمارے سامنے پڑا ہے، ہماری حالت اس وقت کیا ہوگی؟ کیا اس وقت ہم کسی اور کام میں مشغول ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز پر توجہ ڈال سکتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس صحابیہ نے محبت رسول کا جو نمونہ پیش کیا ہے، اس وقت اس نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ سب شہید ہو گئے، لیکن رسول اللہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ سامنے والے نے کہا معاملہ تیرے سامنے رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دفعت الی رسول اللہ، حضور کی طرف تیزی سے بلند کی، آپ کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بے ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، آپ سلامت ہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو محبت مصطفیٰ میں جو صحابہ کرام نے، جو ہمارے اکابر نظام نے جو مثالیں پیش کی ہیں، تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ تو حقیقتاً اس قرآن پاک کی آیت کی مکمل تصویر انہوں نے پیش کی ہے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف سننے، سمجھنے اور بولنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں محبت مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا رجحان کیا ہے؟ ہم نے کس قدر اہمیت اسے دی ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا مشاہدہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں بہت سارے المیہ ایسے نظر آتے ہیں کہ ہمیں وہاں تو محبت مصطفیٰ نہیں دکھتی۔ بہت سارے المیہ ہمارے سامنے ایسے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں کہ جنہیں سامنا جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے، اس کا حل کیا نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ جو آج کی تاریخ میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، ہماری شہزادیاں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے رحمت ہونے کی بشارت دی ہے، بڑی تیزی سے کفر و الحاد کی طرف جا رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اسلام کو الوداع کہتی جا رہی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو ہمیں صاف نظر یہی آتی ہے، وجہ یہ نہیں کہ وہ دوسرے مذہب سے امپریس ہو رہی ہیں، دوسرے مذہب کی طرف جا رہی ہیں کہ انہیں وہ مذہب پسند آ گیا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جعلی، ایک خیالی، ایک فریبی محبت کے دامے فریب میں آ کر کے اسلام کو الوداع کہہ رہی ہیں۔ ہمارے مفکرین نے اس کے بہت سارے اسباب بھی بیان کیے ہیں، حل بھی بیان کیے ہیں، لیکن میں اپنے کوتاہ فکر کے مطابق جو اس کا بنیادی سبب سمجھتا ہوں، اس کا بنیادی سبب محبت مصطفیٰ ہے اور اس کا حل بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ سبب محبت مصطفیٰ سے دوری ہے، حل محبت مصطفیٰ سے قربت ہے۔ آخر ایک مثال سے میں آپ کے سامنے سمجھاؤں کہ اگر ایک شخص سے میں خوب محبت کرتا ہوں، وہ میرا بہت دل و جان سے میں اسے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی عمل اسے ناپسند ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میں وہ کام کروں جو میرے محبوب کا ناپسند ہے، لیکن پھر بھی کہ کر جائے۔ لیکن اگر اس محبوب نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تم نے یہ عمل کیا تو یقین جانو اس دن میری محبت کا دن آخری ہوگا، تمہارا اور میرے رشتے کا وہ آخری دن ہوگا، تمہاری اور میری محبت وہیں پر منقطع ہو جائے گی، تو اس میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ میں ویسا کام کروں کہ جس سے میرے محبوب سے میرا رشتہ ختم ہو جائے۔
یہ چیز تو ہم کبھی نہیں سوچ سکتے اگر واقعی اس کے لیے میرے دل میں محبت ہے، جگہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری شہزادیاں محبت رسول اگر ان کے دلوں میں تھا تو پھر کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ وہ کیا جو بچپن سے محبت مصطفیٰ اگر ان کے دل میں ڈالی گئی تھی تو وقتی محبت کے فریب میں اگر کہ اسلام کو الوداع کہنے پہ وہ راضی ہو گئی؟ کیا وہ محبت انہیں زیادہ حقیقی نظر آئی؟ وہ محبت میں زیادہ سچائی نظر آئی؟ ہرگز نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے کنبوں میں محبت مصطفیٰ کا جام پلایا ہی نہیں تھا. ہم نے انہیں سکھایا ہی نہیں تھا کہ محبت مصطفیٰ بھی ہماری ذمہ داری ہے. محبت مصطفیٰ بھی ہماری ایمان کی ہماری بنیاد ہے، وہ ایمان کا اصلی حصہ ہے. اس طرح کے بہت سارے رمیے ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بنیادی سبب محبت مصطفیٰ سے دوری ہے. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.